میں ذرا مین وائل ریئل اسٹیٹ کا اگین وہ جاننے کے لیے محسن صاحب سے پوچھ لوں، سابق چیئرمین آباد سے. ابھی ویسے بھی کافی سیر حاصل بحث ہوئی ہے پچھلے سیگمنٹ میں ریئل اسٹیٹ میں ویسے محسن صاحب، لیکن آپ بتائیے آپ کا کیا دیکھیں بھی کہ آپ کی بات کتنی ان سے ملتی جلتی ہے پچھلے والوں سے، نہیں آپ کے کیا تحفظات یا ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام دوستوں کو بالکل دیکھیں لاسٹ 3.5 سال سے میرے خیال سے جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو پہلے تو ان کا یہی تھا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے ریئل اسٹیٹ کو کہ نہیں یار لاسٹ گورنمنٹ نے جو بھی چیزیں کی تھی سب غلط فیصلے تھے. آج 3.5 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور پھر سے وہی ساری اسکیمیں ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں کہ فائنینس وہ 5% پہ جو ٹیکسز آپ نے لگائے تھے وہ کلیکشن ہی ختم ہو گیا تھا، جو آپ نے جتنی بھی انڈسٹری تھی مطلب جو الائڈ انڈسٹری تھی اس کی پروڈکشن کم ہو گئی، اسٹیل وغیرہ تو کافی فیکٹریاں بھی بند ہو گئی، اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ بڑھتی رہی. کچی آبادی ہم بڑھاتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ جب آپ کی آبادی گروتھ ہو رہی ہے تو آپ کو گھر تو چاہیے نا کسی بھی صورت میں. آپ پلان اسکیم نہیں دو گے تو لوگ کہیں نہ کہیں کچی آبادیوں میں رہیں گے. اور ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کو آپ بڑھاوا دیں، کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو آپ کا روزگار آئے گا، آپ کی الائٹ انڈسٹری چلے گی، شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہوگا، اور اچھی پلاننگ دے، پالیسیز دے. لیکن آپ لوگ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کنسٹرکشن میں سارا پیسہ چلا جائے گا. کافی لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ پارکنگ ہو جاتی ہے. پارکنگ تو جہاں چاہے وہاں ہو جاتی ہے یار. پارکنگ کرنا اس ملک میں کیا پرابلم ہے؟ ہم نے پالیسیز ہی اسی طرح رکھی ہوئی ہیں. ہم چیزوں کو آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس چیزیں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہماری انفارمیشن ڈیجیٹلائزیشن ہم 10 سال سے 8 سال سے بول رہے ہیں کہ یار ہر چیز کو ڈیجیٹلائزیشن کریں. پالیسیز بنانے والے بیوروکریسی وہی پالیسی بنا رہے ہیں جو خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پالیسی انٹرنیشنل لاگ آتے ہیں یار، اکانومی دیکھی جاتی ہے دنیا کی، دنیا سے کمپیئر کیا جاتا ہے، اس حساب سے چیزیں کی جاتی ہے. اس سال ان کی ضرورت تھی اور پھر ہم بیٹھے بھی گورنمنٹ کے ساتھ 1-2-4 میٹنگیں بھی ہوئی. جی امید ہے آپ کو اس سال کنسرن ایڈریس ہونے کی؟ نہیں اس سال مجھے امید ہے، اس لیے کہ اب سب لوگ یہی فیل کر رہے ہیں جتنے بھی ہے لوگ کہ ان کے ساتھ بھی جتنے ریئل اسٹیٹ والے لوگ ہیں یا جتنے کہ نہیں ڈیفینیٹلی اس انڈسٹری کی ضرورت ہے. لیکن چلو آئے ٹھیک ہے، مور اور لیس آپ کے کنسرن وہی ہے. تو یہ فائنل ورڈز میں پہلے مالک صاحب آپ نے بیٹھنا ہے 6 بجے تک ہمارے ساتھ. آپ بفور آئی وائنڈ اپ دس سیگمنٹ کیا کہیے گا خالد صاحب کہ آپ نے جو بھی یہ سفارشات معروضات رکھی ہوں گی گورنمنٹ کے سامنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، آپ کو کتنی امیدیں امکان ہے اس بجٹ میں آپ کے کنسرن یہ ایڈریس کنسرن ایڈریس ہونے کا؟ جی بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ سب ٹریڈر کو بھی بلا لیا جاتا ہے، انڈسٹری والے کو بھی بلا لیا جاتا ہے، آپ کو، لیکن بدقسمتی سے کسانوں کو نہیں بلایا جاتا اور نہ ہی ان کو سنا جاتا ہے. ہماری تو انہوں نے تجویزات لی نہیں ہے. جو بابو صاحب ہیں دفتروں میں بیٹھے وہی کسانوں کا بجٹ بتا رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ گندم درخت پہ لگتی ہے یا گندم کاشت ہوتی ہے. خالد صاحب یہ بتائیں، مالک بول رہا ہوں، مریم نواز تو کہتی ہیں میں نے تقدیر بدل دی ہے آپ لوگوں کی. آپ کہنے بلاتے ہی نہیں ہیں. مالک بھائی آپ یقین کریں کہ ہمیں ٹریکٹر دے رہے ہیں جس ٹریکٹر میں ہمیں ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اور مالک بھائی جو ٹریکٹر ہے نا ہمارے گاؤں میں ایک ٹریکٹر مالک بھائی ہو نا تو ہم پورا گاؤں اس کو کاشت زمین کر لیتے ہیں. تو میں حیران ہوں مریم صاحبہ سے کہ وہ ہر روز اعلان کرتی کہ کسان خوشحال ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک اینکر میرے ساتھ گاؤں میں جائے اور ایک پروگرام کر لے تو میں 3 سال سے آپ دیکھ لیں خدا کی قسم لوگوں کے پاس اپنی بچیوں کے شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کاٹن ان کی تباہ ہو گئی، گندم ان کی ہوگی، مکئی ان کی ہوگی، آلو 2 روپے کلو ہے، سبزیاں بھنڈی 10 روپے من ہم سے خریدی گئی. تو ہم کدھر سے ہم خوشحال ہیں؟ ایک جگہ بتا دیں. یہ جو سکیمز ہیں کسان کا ٹریکٹر سکیمز یہ چل ہی رہی ہیں نا، یہ پھر کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ مالک بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے ایک بڑے ٹریکٹر ہیں جو بڑی ہاؤس پاور ٹریکٹر ہیں اس پہ 10 لاکھ سبسڈی دیتے ہیں. وہ 70 لاکھ کا ٹریکٹر ہے. میں بریک پہ جانا ہے. آخری بات آپ بتا دیں موسم میں 1 منٹ ہے بریک پہ. وہ اسکیمز کی بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں وہ جو اپنا گھر کے والے سے اسکیم ہے یہ کیسی اسکیم آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ مالک صاحب جو اسکیمز کی بات کر رہے ہیں نا
میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنا گھر والی اسکیم ہے نا وہ بہتر ہے، اور وہ پچھلی دفعہ بھی لاسٹ ٹائم بھی بینکوں کو انہوں نے فکس کیا تھا. اس سے یہ ہوگا کہ عام آدمی گھر خرید سکے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. پوری دنیا میں ہوتا ہے پہلا گھر خریدنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز، فائنینشیلی فیسلٹیز ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. سبسڈائز عام آدمی کو ہے، اگر جو بھی آدمی لے گا، لیکن اس کے لیے بھی بہت صرف ابھی 50,000 لوگوں کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے. اور آپ وہ پوچھ رہے ہیں مالک صاحب تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، ہاؤس مارٹگیج لاز بن گئے؟ ویسے معصومانہ سوال ہے مالک صاحب کا، بس ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. سوری، ہاؤس مارٹگیج لاز بن گئے؟ لاز ہاں شروع ہو گئے. جو یہ ابھی تھا یہ ایکٹیویٹ شروع ہو گیا ہے ہاؤسنگ لا. تھینک یو. میں